والأول منقول بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والثاني منقول بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إذ لا يتصور الضلالة بعد الوصول إلى الحق فإن النبي عليه السلام كان شأنه إراءة الطريق. والذي يفهم من كلام المصنف في حاشية الكشاف هو أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقيضين ويرتفع الخلاف من البين. ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية تتأدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقيم وتارة بإلى نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وتارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمعناها على الاستعمال الأول هو الإيصال وعلى ادھر یہاں لفظ کیا ہے ثانی ہے نا تو باقی ہیں لکھے ہوا وعلى الثانيين قراءة الطريق. والاول منقول سے شارح رحمہ اللہ جو ہدایت کی دو معنی بیان کی گئی تھی ان کے اوپر اعتراض کو نقل کرتا ہے کہ ہدایت کی تم نے دو کہ تم نے کہا کہ ہدایت کی دو معنی ہیں، یعنی ہدایت کی تعریف کے اندر تم نے اختلاف نقل کیا کہ جمہور اہل سنت والجماعت یا تو اشاعرہ کے نزدیک ہدایت کی جو معنی تھی وہ اراءۃ الطریق والی تھی، یعنی اراءۃ الطریق الموصل الی الحق، اراءۃ الطریق الموصل الی الحق، یعنی وہ راستہ دکھلانا جو راستہ حق یعنی مقصود اور مطلوب تک پہنچاتا ہو. اور معتزلہ کے ہاں ہدایت کی تعریف تھی ایصال المطلوب والی، یعنی مقصود اور مطلوب تک پہنچانا. اب شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی چاہے پہلی تعریف پہلی معنی ہو یعنی الدلالۃ الموصلہ والی یعنی ایصال الی المطلوب والی، چاہے ہدایت کی دوسری معنی ہو یعنی قراءۃ الطریق الموصل الی الحق والی، یہ دونوں تعریفیں قرآن مجید کی آیات سے ٹوٹ جاتی ہیں. یہ دونوں تعریفیں قرآن مجید کی آیات سے ٹوٹ جاتی ہیں. تمہارے ان دونوں تعریفوں پر قرآن مجید سے اعتراض وارد ہوتا ہے. پہلی جو تعریف تم نے کی ہدایت کی، کہ ہدایت کی معنی ہے ایصال الی المطلوب. اب یہ جو تمہاری تعریف ہے یہ قرآن مجید کی آیت وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ والی آیت سے ٹوٹ جاتی ہے. کیسے کہ تم نے کہا، یعنی معتزلہ نے یہ تعریف کی تھی
کہ معتزلہ نے کہا تھا کہ ہدایت کی تعریف کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب اور مقصود تک پہنچا۔ اب اگر یہاں پر اس آیت کے اندر وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ کے اندر ہدینا جو ہدایت ہے، اگر اس کی معنی ہم ایصال الی المطلوب والی کریں تو معنی کیا ہوگی کہ پھر قوم سمود فَهَدَيْنَاهُمْ، پھر مقصود اور مطلوب تک پہنچایا ہم نے ان کو، مقصود اور مطلوب تک پہنچایا ہم نے ان کو، مانا وہ ایمان لائے۔ مقصود اور مطلوب سے کیا مقصد ہے کہ وہ ایمان لائے۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، پھر پسند کیا قوم سمود نے گمراہی کو ہدایت پر، یعنی ایمان لائے، ایمان کے بعد وہ پھر کافر اور کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ کافر اور کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ حالانکہ شارع کہتا ہے کہ ایمان پر پہنچ جانے کے باوجود کے بعد، یعنی وصول الی الحق کے بعد گمراہی یہ غیر متصور ہے۔ یعنی ایک شخص کیا ہے؟ مومن بن جائے، مسلمان بن جائے، ہاں تو منزل اور مقصود اور مطلوب تک پہنچ گیا، اس کے بعد وہ کافر اور مشرک کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ قوم سمود والے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، ہاں۔ اور پھر ادھر معنی کیا ہوگی کہ فَهَدَيْنَاهُمْ، مانا ہم نے ان کو مقصود اور مطلوب تک پہنچایا، مانا وہ ایمان لائے۔ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ہاں، حالانکہ تاریخ کے کتابوں سے یہ بات کیا ہے؟ معلوم ہوتی ہے، ہاں کہ یہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ ہاں، اور پھر یہ ہے کہ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، کہ انہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت پر۔ ہمارا ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہے؟ فوراً کیا بن گئے؟ گمراہ بن گئے۔ حالانکہ ایمان لانے کے بعد فوراً گمراہ ہونا یہ غیر متصور اور محال ہے۔ حالانکہ پھر یہاں پر اعتراض ہوتا ہے سارے کی اس عبارت کے اوپر، کون سی؟ کہ اذ لا يتصور الضلالۃ بعد الوصول الى الحق، کہ نہیں متصور کیا جاتا گمراہی کا، نہیں تصور کیا جاتا گمراہی کا حق پر پہنچنے کے بعد۔ حالانکہ بہت سے لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن اور صحابہ تھے، آج ابو بکر کے دور میں وہ مرتد ہو گئے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں، ہاں، بسا اوقات کہ بہت سے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں پہلے مسلمان ہوتے ہیں، بعد میں وہ مرتد اور کافر بن جاتے ہیں۔ لیکن ادھر جو ہمارا کلام ہے، ادھر یہ اعتراض وارد یہاں پر نہیں ہوگا، یہ اعتراض یہاں پر ہے کیونکہ ادھر جو ہمارا کلام ہے وہ فَاسْتَحَبُّ والی فا کے اعتبار سے، کیونکہ یہ فا ہے تاکید مال وصل کی، تاکید منا پیچھے آنا، مال وصل منا اتصال کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے کہ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، کہ ان کو ہم نے ایمان کی دولت سے نوازا، پھر جلدی ہی وہ کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے۔ جلدی گمراہ ہونا ایمان کے بعد یہ متصور نہیں ہے۔ ہم کچھ عرصہ گزرے، کچھ مدت گزرے، اس کے بعد اگر کیا ہے وہ مرتد ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے جسے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب تم نے جو تعریف کی، ہدایت کی ایصال الی المطلوب والی، مطلوب اور مقصود تک پہنچانا، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے تو ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر یعنی یہاں پر جو ہدیناہم والا جو لفظ ہے، یہاں پر ایصال الی المطلوب والی معنی کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوبارہ سنو اس کو، والاول منقوض سے شارع رحمہ اللہ ہدایت کی جو دو تعریفیں تھیں، ان دونوں تعریفوں کے اوپر نقد اور اعتراض وارد کرتے ہیں۔ پہلی جو ہدایت کی تعریف تھی، ہاں، ایصال الی المطلوب والی، ہاں، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ جو تعریف کی تھی کن نے؟ معتزلہ حضرات نے۔ معتزلہ حضرات نے ہدایت کی تعریف کی ایصال الی المطلوب، یعنی مقصود اور مطلوب تک پہنچانا۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے
کہ یہ جو ہدایت کی تم نے تعریف کی ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری تعریف کے اعتبار سے اس آیت کی معنی کیا ہوگی؟ اس آیت کی معنی ہوگی کہ قوم سمود فَهَدَيْنَاهُمْ پھر ان کو ہم نے مقصود اور مطلوب تک پہنچایا، مانا وہ ایمان لائے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ پھر انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، کس کے اوپر؟ ہدایت کے اوپر، مانا وہ پھر کافر اور مرتد ہو گئے۔ حالانکہ ایمان کے بعد کفر یہ غیر متصور ہے، ایمان کے بعد کفر یہ کیا ہے؟ غیر متصور۔ اور تاریخ کی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی تھی، ان کو ایمان کی، اور تمہاری مانا کرنے کی وجہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایمان لائے تھے، حالانکہ تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس آیت سے یہ جو تمہاری تعریف ہے عیسیٰ المطلوب والی وہ ٹوٹ جائے گی۔ وقانی منقوض بقوله تعالی، یہ جو پہلی تاریخ سے اعتراض تو تمام جکا عیسیٰ المطلوب والی مانا کہ بنے یہ اعتراض جو معتزلہ حضرات ہے، یہ اعتراض جو معتزلہ حضرات تمام جکا تعریف ہدایت دی مانا کہی عیسیٰ المطلوب والی وہ مانا کرن صحیح کونے تو قرآن مجید جی ہن آیت جو مقصد چاہ دیندو یا قوم سمود جکا ہے انہیں ایمان آدو تو یہ ایمان آنے کا پو کافر ہی مرتد تھیا، حالانکہ کفر کا ایمان کا پو کفر یہ غیر متصورہ، ایمان کا پو کفر یہ چاہے غیر متصورہ، تو اسے اعتراض کرے بیان کجو۔ تو پھر یہاں پر اعتراض ہوگا کہ شارع نے کہا کہ اذ لا يتصور الضلالۃ بعد الوصول الى الحق، کہ جو ہے وہ وصول الى الحق مانے ایمان لانے کے بعد گمراہ ہونا اس کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ جو ہے بات غلط ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے مسلمان دیکھے کہ جو نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، جیسے حضور کے وقت میں بہت سے لوگ مومن تھے اور ابو بکر صدیق کے دور میں وہ مرتد ہو گئے، جیسے منکرین زکات جو تھے۔ تو اس کے دو جواب دینا اس کے تمہیں یہاں پر دو جواب دینا۔ ایک جواب یہ کہ فاستحبوا میں جو فا ہے یہ تاکید مال وصل کی ہے، یعنی ایمان لائے فاستحبوا العمى پھر وہ فوراً کافر ہو گئے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ کافر آدمی جو ہوتا ہے وہ کچھ مدت کے بعد ہوتا ہے، کافر جو آدمی ہوتا ہے وہ کچھ مدت کے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ قوم سمود ایمان لائی نہیں تھی، قوم سمود ایمان لائی نہیں تھی۔ تو اس اعتراض کے جو اذ لا يتصور الضلالۃ بعد الوصول الى الحق پر ہوتا ہے اس کے دو جواب دینا۔ خود اس اعتراض کا جواب آگے آئے گا۔ وثانی منقوض، اب کہتا ہے دوسری جو معنی تھی، وثانی معنی دوسری جو معنی تھی ہدایت کی کون سی؟ اراءۃ الطریق والی، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے ہدایت کی معنی کی، یہ اعتراض ہوتا ہے اشاعرہ کے اوپر یا کہو اہل سنت والجماعت کے اوپر، کہ تم نے کہا کہ ہدایت کی معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا، حالانکہ یہ جو تمہاری تعریف ہے ہدایت کی یہ قرآن مجید کی اس آیت انک لا تہدی من احببت پہ ٹوٹ جاتی ہے، انک لا تہدی من احببت پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ تمہاری تعریف کے اعتبار سے انک لا تہدی من احببت کی معنی کیا ہوگی کہ اے نبی لا تہدی تو نہیں ہے سیدھا راستہ دکھلانے والا، من احببت جس کے ساتھ تیری محبت ہو، جس کو تو چاہے، جس کو تو چاہے تو اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھلا سکتا۔ انک لا تہدی
اے نبی تو اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھلا سکتا، من احببتا جس کو کیا ہے تو چاہے۔ حالانکہ فإن النبی کان شانہ اراۃ الطریق، حالانکہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا۔ ہاں تو پھر انک لا تہدی من احببت کے اندر اگر ہم تمہاری معنی کرتے ہیں، اگر ہم تمہاری معنی یعنی اراۃ الطریق والی معنی کرتے ہیں تو نقص فی شان النبی لازم آئے گا، تو نقص فی شان النبی لازم آئے گا، کیونکہ اس وقت میں معنی کیا ہوگی کہ اے نبی تو سیدھا راستہ نہیں دکھلا سکتا اس کو جس کو تو چاہے، حالانکہ نبی کی شان ہی یہی تھی کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلا۔ اب یہ دو اعتراض ہوتے ہیں ان دونوں تعریفات کے اوپر، ہاں کہ اگر تم ہدایت کی معنی ایصال الی المطلوب والی کرو گے تو یہ تمہاری معنی ہاں انکا واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی والی آیت سے ٹوٹ جائے گی، اور اگر ہدایت کی تم معنی کرو اراۃ الطریق والی تو اراۃ الطریق والی معنی انک لا تہدی من احببت والی آیت سے کیا ہے ٹوٹ جائے گی۔ والذی یفہم من کلام المصنف فی حاشیۃ الکشاف وان الہدایۃ لفظ مشترک بین ہذین المعنین وحینئذ یظہر اندفاع کلا النقضین ویرتفع الخلاف من البین۔ اب یہاں سے آپ کو ہوتے آئے نا اچھا کر بچی نماز آپ نے سوچ کو کٹی ہوئی ملا بہت کر کے جاتی ہے نماز سے بنی تو ہاں اچھا کر جاؤں گا وہ کریں پاس دکان انہیں تو ہوں تو آئے گھر پر مجھے نہیں آئے صحیح۔ والذی یفہم من کلام المصنف فی حاشیۃ الکشاف سے شارح رحمہ اللہ نے یعنی شارح یزدی نے ماتن رحمہ اللہ کی طرف سے محاکمے کو نقل کیا، فیصلے کو نقل کیا، وہ محاکمہ اور فیصلہ جو ماتن یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف کے حاشیے میں لکھا ہے۔ والذی یفہم سے شارح علامہ عبداللہ یزدی ان دونوں اعتراضات کے جواب دیتے ہیں، لیکن علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کے محاکمے سے، وہ محاکمہ وہ فیصلہ جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ کون تھا؟ علامہ سعد الدین تفتازانی نے ان دونوں معناؤں کے درمیان میں جو محاکمہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ ہدایت کا جو لفظ ہے، ہدایت کا جو لفظ ہے وہ ان دونوں معناؤں کے درمیان میں مشترک ہے، یعنی ایصال الی المطلوب والی معنی ہدایت کی، اراۃ الطریق والی معنی ہدایت کی، یہ دونوں معنی ہدایت کی موضوع لہو معنی ہے، یہ دونوں معنی ہدایت کی موضوع لہو معنی ہے۔ لفظ ہدایت ان دونوں معنیوں کے درمیان میں کیا ہے؟ مشترک۔ کیا ہے؟ جب مشترک ہے تو پھر جو معنی جہاں پر مناسب ہو وہاں پر وہ معنی مراد لی جائے گی، جو معنی جہاں پر کیا ہوگی مناسب ہو وہاں پر کیا ہے وہ معنی مراد لی جائے گی، جہاں پر ایصال المطلوب والی معنی مراد ہو تو وہاں پر وہ معنی مراد لی جائے گی، جہاں پر اراۃ الطریق والی معنی مناسب ہو تو وہاں پر اراۃ الطریق والی معنی مراد لی جائے گی، کیونکہ ہدایت لفظ ہدایت اراۃ الطریق اور ایصال المطلوب دونوں معنیوں کے اندر مشترک۔
ایصال المطلوب بھی ہدایت کی معنی موضوع ہوئے، قراءت الطریق والی معنی بھی ہدایت والے لفظ کی معنی کیا ہے؟ موضوع ہے۔ اور علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کے اس محاکمے کی وجہ سے جو اشاعرہ یعنی اہل سنت اور معتزلہ کا جو اختلاف تھا آپس میں، وہ بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب یہ ہدایت کی حقیقی معنی ہے، قراءت الطریق اس کی مجازی معنی ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قراءت الطریق یہ ہدایت کی حقیقی معنی ہے، اور ایصال الی المطلوب اس کی مجازی معنی ہے۔ علامہ سعد الدین نے ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ قراءت الطریق اور ایصال المطلوب یہ ہدایت کی دونوں حقیقی معنی ہے، مجازی معنی نہیں، دونوں کیا ہیں؟ حقیقی معنی ہے، مجازی معنی نہیں ہے۔ باقی یہاں پر پھر جو ہے وہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا سارے جواب دیتا ہے وہ محصول و کلام المصنف سے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کے اوپر کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کا لفظ قراءت الطریق اور ایصال المطلوب دونوں معناؤں کے درمیان میں مشترک ہے، دونوں معناؤں کے درمیان میں کیا ہے؟ اور کوئی لفظ جب چند معناؤں کے درمیان میں مشترک ہوتا ہے تو بغیر کسی قرینے کے کوئی معنی مراد نہیں لی جاتی، کوئی ایک معنی متعین نہیں ہوتی۔ جب کوئی لفظ چند معناؤں کے درمیان میں کیا ہو؟ مشترک ہو، تو اس وقت میں ان چند معناؤں میں سے کوئی ایک معنی بغیر کسی قرینے کے اور دلیل کے مراد اور متعین نہیں ہوتی۔ تو اب علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ یہ ہدایت کا لفظ ایصال الی المطلوب اور قراءت الطریق والی معنیوں کے درمیان میں مشترک ہے، لیکن ایصال الی المطلوب والی معنی کب مراد لی جائے گی، قراءت الطریق والی معنی کب مراد لی جائے گی، اس کے لیے قرینہ کیا ہے اس کا تو بیان نہیں کیا، اس کا تو علامہ سعد الدین نے بیان نہیں کیا۔ شارح یزدی فرماتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف کے حاشیے کے اندر جو کلام کیا ہے ہدایت کی معنی کے اندر، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کلام کے اندر علامہ سعد الدین نے اپنے اس کلام کے اندر اس کا قرینہ بھی ذکر کیا ہے۔ وہ قرینہ کون سا ہے؟ وہ قرینہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو لفظ ہدایت ہے یہ متعدی کا دو مفعول ہوتا ہے، ہمیشہ متعدی کا دو مفعول ہوتا ہے، مطلب دو مفعولوں کی تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ متعدی جو مفعول ہدایت کا لفظ پہلے مفعول کی طرف جو متعدی ہوتا ہے وہ بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا اس کا مفعول بھی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کی طرف متعدی فی نفسی ہے یا متعدی باللام یا الا ہے، مانا اگر دوسرے مفعول کی طرف بھی لفظ ہدایت بغیر کسی واسطے کے متعدی ہے تو اس وقت میں لفظ ہدایت سے ایصال کی معنی مراد ہوگی، تو اس وقت میں لفظ ہدایت سے معنی کون سی مراد ہوگی؟ جیسے قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ادھر عہد یہ فعل ہے، ہاں یہ ہدایت ہے، نہ اس کا مفعول بھی اول ہے، صراط مستقیم یہ مفعول بھی ثانی ہے، لیکن صراط مستقیم کی طرف جو عہد ہے یہ متعدی ہے، یہ کسی واسطے سے ہے یا متعدی بے نفسی ہے، یعنی متعدی بے واسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، بلا واسطہ ہے، مانا اب یہ دونوں مفعولوں کی طرف متعدی ہوا لیکن بلا واسطہ،
تو اب ادھر اہدے کی معنی ایصال المطلوب والی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم معنی اے اللہ پہنچا تو ہمیں مقصود اور مطلوب تک، اے اللہ پہنچا تو ہمیں مقصود اور مطلوب تک۔ اور جہاں پر ہدایت فعل ہدایت مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو اللہ کے واسطے سے یا لام کے واسطے سے، تو وہاں پر اراءۃ الطریق والی معنی مراد ہوگی، تو وہاں پر اراءۃ الطریق والی معنی مراد ہوگی۔ جیسے قرآن میں ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب ادھر دیکھو من یشاء یہ یہدی کا مفعول اول ہے، صراط مستقیم یہ یہدی کا مفعول ثانی ہے، لیکن مفعول ثانی کی طرف یہدی یہ متعدی ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ اللہ کے واسطے سے، تو ادھر یہدی کی معنی ہوگی اراءۃ الطریق، یعنی اللہ یہدی سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہدایت کا لفظ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے لیکن لام کے واسطے سے، تو اس وقت میں بھی اراءۃ الطریق والی معنی مراد ہوگی، جیسے قرآن میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب ادھر یہدی فعل ہے، اس کا جو مفعول بھی اول ہے وہ ہے الناس، وہ محذوف، یہدی الناس۔ التی ہی اقوم یہ مفعول ثانی ہے، التی ہی اقوم یہ مفعول کیا ہے؟ یہدی کا ثانی ہے، اور اس کے طرف یہ یہدی متعدی ہے لیکن لام کے واسطے سے، تو ادھر بھی یہدی کی معنی اراءۃ الطریق والی ہوگی، جس کو شارح نے بیان کیا فمعناها کہ اس ہدایت کی معنی علی الاستعمال الاول، اول استعمال والی صورت میں، معنی جب یہ متعدی بدو مفعول ہو اور دوسرے مفعول کی طرف بغیر کسی واسطے کے متعدی ہو، تو اس وقت میں اس کی معنی ہوگی هو الایصال، وعلی الثانیین، اور یعنی وعلی فمعناها علی الاستعمال الثانیین، پھر معنی اس ہدایت کی پچھلی دو صورتوں کے استعمال کے وقت میں، یعنی جب یہ متعدی ہو دوسرے مفعول کی طرف الا کے واسطے سے یا لام کے واسطے سے، اراءۃ الطریق راستہ دکھانا، تو یہ کیا ہے؟ قرینہ ہے۔ اب ادھر دیکھو جو پہلی آیت تھی یہ ہو گیا اقرار کا جواب، کہ قرینہ بھی قرینہ یہ ہے۔ تو اب جہاں پر دیکھیں گے کہ ہدایت دوسرے مفعول کی طرف متعدی بنفسی ہے یا بالواسطہ ہے۔ اگر ہدایت مفعول بھی ثانی کی طرف متعدی بنفسی ہے تو پھر اس وقت میں ہدایت کی معنی ہوگی ایصال المطلوب والی، اور اگر ہدایت کا لفظ مفعول بھی ثانی کی طرف متعدی بے واسطہ ہے، پھر چاہے بے الا ہو چاہے بے لام ہو، اس وقت میں ہدایت کی معنی ہوگی اراءۃ الطریق والی۔ اب یہاں پر دیکھو متن کے اندر مصنف نے کیا فرمایا تھا، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے، کہ الذی ہدانا سواء الطریق، الذی ہدانا، اب ادھر ہدا فعل ہے، نام مفعول بھی کیا ہے؟ اول ہے، سواء الطریق یہ مفعول بھی کیا ہے؟ ثانی ہے، لیکن اس ثانی مفعول بھی کی طرف الذی ہدانا جو متعدی ہے وہ متعدی بنفسی ہے یا بالواسطہ ہے؟ بنفسی ہے، تو اب مانا ادھر ہدانا کی معنی کیا ہوگی؟ ایصال المطلوب والی، مانا الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مقصود اور مطلوب تک ہمیں پہنچایا، جس نے مقصود اور مطلوب تک ہمیں پہنچایا۔ والاول منقوض، اور پہلی تعریف توڑ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ کے ساتھ،
کیوں؟ اذ لا یتصور الضلالۃ، کیونکہ نہیں تصور کیا جاتا گمراہی کا، بعد الوصول الی الحق کے، حق پر پہنچنے کے بعد. کیونکہ پہلی تعریف کے اعتبار سے معنی کیا ہوگی کہ پھر سمود، قوم سمود، فہدیناہم، پھر مقصود اور مطلوب تک پہنچایا ہم نے ان کو، فاستحبوا العمی علی الہدی، پھر انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر. حالانکہ وصول الی الحق یعنی ایمان کے بعد کفر جو ہے یہ غیر متصور ہے. پھر اس کے اوپر اعتراض ہوگا کہ بہت سے ہم نے لوگ مسلمان دیکھے ہیں، مومن دیکھے ہیں جو ایمان اور اسلام کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ مرتد ہو جاتے ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ لا یتصور الضلالۃ بعد الوصول الی الحق؟ تو اس کے دو جواب. ایک جواب کہ یہ کہ ہمارا جو کلام ہے وہ فا کے اعتبار سے، یہ جو فا ہے یہ تحکیم الوصل کے لیے، یعنی اس اعتبار سے مقصد کیا ہوگا کہ وہ ایمان لانے کے بعد فوراً کیا مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. یہ غلط ہے. ایمان لانے کے بعد فوراً کوئی بھی مرتد اور کافر نہیں ہوتا، اس کو کچھ وقت اور زمانہ لگتا ہے. یہاں سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ فوراً مرتد اور کافر ہو گئے، یہ تو غلط ہے. دوسرا جواب یہ کہ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قوم سمود ایمان نہیں لائی تھی حضرت صالح پر. وثانی منقوض بقولی تعالی، اور دوسری معنی ہدایت کی توڑ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول انک لا تہدی من احببت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان شأنہ، تھا شان اس کا اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا. اور پھر اس وقت میں، جس وقت میں لا تہدی کے اندر ہم معنی کریں گے اراءۃ الطریق والی، تو پھر اس وقت میں مقصد کیا ہوگا کہ اے نبی تو راستہ بھی نہیں دکھلا سکتا. حالانکہ یہ تو نبی کے شان کے خلاف ہے. والذی یفہم سے اعتراض کا جواب ہے. شارح کہتا ہے والذی یفہم، وہ بات جو سمجھی جاتی ہے، من کلام المصنف، مصنف یعنی علامہ سعد الدین کے کلام سے، جو کلام اس نے کیا فی حاشیۃ الکشاف، تفسیر کشاف کے حاشیے میں، وہ کون سی ہے؟ ہوا، وہ یہ ہے کہ ان الہدایت لفظ مشترک بین ہذین المعنیین، کہ لفظ ہدایت یہ مشترک ہے ان دونوں معنیوں کے درمیان. وحینئذ، اور اس وقت میں ظاہر ہو جائے گا دور ہونا، اندفاع یظہر اندفاع کلا النقضین، اس وقت میں دور ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا دور ہونا دونوں اعتراضوں کا. جب ہم یہ کہیں کہ ہدایت کا لفظ ان دونوں معنیوں کے درمیان میں کیا ہے؟ مشترک ہے، یہ دونوں معنی لفظ ہدایت کی معنی موجود ہوئے، تو یہ دونوں اعتراض دور ہو جائیں گے. کیسے دور ہوں گے؟ کہ بھئی جو معنی جہاں پر مناسب لگے وہ معنی کرو، جو معنی جہاں پر مناسب لگے وہ معنی کیا ہے تم وہاں پر کرو. تو اس وقت میں یہ دونوں اعتراض کیا ہے؟ منظر ہو جائیں. اب پہلی جو آیت ہے اما سمود والی، اس ہدینا کے اندر معنی جو مناسب ہے وہ اراءۃ الطریق والی، کہ قوم سمود فہدیناہم، پھر ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا، لیکن فاستحبوا العمی علی الہدی، پھر پسند کیا انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر. اور دوسری معنی کے اندر، دوسری آیت کے اندر ایصال المطلوب والی معنی کیا ہے؟ مناسب ہے، کیونکہ انک لا تہدی من احببت، مانا اے نبی تو کسی کو مقصود اور مطلوب تک نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ یہ تو بات درست ہے، کیونکہ یہ تو کام صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نبی کا بھی یہ کام نہیں ہے. تو وہ معنی وہاں پر مناسب ہے، یہ معنی یہاں پر مناسب ہے، تو دونوں اعتراض کیا ہو جائیں گے؟ یہ اعتراض تو ختم ہو جائیں گے. لیکن وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ مانا من بین المعتزلۃ والاشاعرۃ، اور اس محاکمے کی وجہ سے جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہدایت کی معنیوں کے اندر، اس محاکمے سے اٹھ جائے گا اختلاف من البین، درمیان سے، مانا جو معتزلہ اور اشاعرہ کا درمیان جو ہدایت کی معنیوں کے اندر اختلاف تھا وہ اس محاکمے کے بعد اٹھ جائے گا. ومحصول کلام المصنف، یہ اعتراض مقدر کا جواب کہ تم نے تو کہا کہ یہ جو لفظ ہے یہ ان معنیوں، ہدایت کا لفظ ان دونوں معنیوں کے درمیان مشترک ہے. حالانکہ جو لفظ چند معنیوں کے درمیان میں مشترک ہو تو ان معنیوں میں سے کسی ایک معنی کو مراد لینے کے اندر، متعین کرنے کے اندر
انسان کرینے کا محتاج ہوتا ہے. کرینہ تو صاحب علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے تو نہیں بیان کیا کہ اس کے لیے کرینہ کون سا ہوگا. کہاں پر ہم ہدایت سے اراۃ الطریق والی معنی مراد لیں, کہاں پر ہم ہدایت کے لفظ ایصال المطلوب والی معنی مراد لیں, اس کے لیے کرینہ کیا ہوگا. کہتا ہے وہ بھی بات, شارح کہتا ہے وہ بھی بات مصنف یعنی علامہ سعد الدین کے کلام سے حاصل ہوتی ہے. کہتا ہے وہ محصول و کلام المصنف, اور حاصل ہوتی ہے مصنف کے کلام سے فی تلکل حاشیت, اس حاشیے سے, اور حاصل ہوتی ہے یہ بات مصنف کے کلام سے جو مصنف نے کلام کیا ہے اس حاشیے میں, یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے. کون سی کہ ان الہدایت, کہ بے شک ہدایت کا لفظ تتعدی الی المفعول الثانی, یعنی ہدایت یہ متعدی دو مفعول ہوتی ہے. پھر ہدایت اگر یہ متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف, مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے تارتن بنفسی, کبھی کبھی بذات خود, مانا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم, مفعول اول ہے نا, مفعول ثانی ہے صراط مستقیم, تو اب اہدے یہ متعدی ہے مفعول ثانی کی طرف بنفسی, بغیر کسی واسطے کے. وتارتن بإلی, اور کبھی کبھی یہ ہدایت کا لفظ متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف الی کے واسطے سے, جیسے قرآن میں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور کبھی کبھی یہ ہدایت کا لفظ متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف باللام, لام کے واسطے سے, جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فمعناها یعنی فمعنى الہدایت. پھر معنی لفظ ہدایت کی علی الاستعمال الاول, پہلی صورت کے استعمال پر, هو الایصال و ایصال المطلوب والی ہوگی. اور معنی اس لفظ ہدایت کی اس سے پچھلی دو صورتوں کے استعمال پر اراۃ الطریق والی ہوگی.